ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کی ہے۔ مرحوم عبدالغنی، مرحوم حاجرہ بی بی، مرحوم وسیع احمد، مرحوم غلام حسین نبی، مرحوم اقبال حسین، مرحوم راہب حسین، مرحوم سید اشرف حسین، مرحوم آمنہ خاتون، مرحوم محمود حسین، مرحوم اختر حسین، مرحوم نذیر احمد، مرحوم سید توقیر حسین زیدی، اور جس خاندان نے اس عزا خانے کی تعمیر میں یہ کردار ادا کیا ہے اس کے جملہ مرحومین متعلقین اور جملہ مومنین و مومنات، ایک ان کی بھی نیت کر لیجئے جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدری الابتعی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صلاۃ الاولین معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وعليهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. ارباب عزا، ارباب ولا، ارباب کرم، ارباب علم، ارباب ادب، ارباب شعر، ارباب فہم، ارباب فکر، ارباب ذکر، ارباب بہار، بڑی شخصیتیں ہیں جس شاعر کو جہاں جگہ مل گئی. جناب وقار سلطان پوری صاحب، آپ یہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں، تشریف لیں، تھوڑا سا تشریف لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چندن فیض آبادی صاحب آپ آگے کو تشریف لیں. شاعر اہل بیت تشریف لیں، تشریف لیں. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. آگے کو تشریف، یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے، آگے تشریف لیں. خاندان زہرا کی خوشنودی کے لیے ایک بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں. قبلہ شاہبان صاحب اجازت ہے، جناب وقار صاحب اجازت ہے، اجازت ہے. آپ کی نظروں کے سامنے اس عزا خانے آتا ہے زہرا میں باب الہوائے سید الشہداء سلطان کربلا غریب زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس جانب ابو الفضل العباس باب الہوائے حضرت قمر بنی ہاشم عباس ابن علی کی ذریعے ہے. درمیان میں باب الہوائج حضرت علی اصغر کے ذریعے ہے. اور اس عزا خانے کا افتتاح حدیث قصہ سے ہوا ہے، معصومین کے توسل سے ہوا ہے. بڑی مرادی درگاہ ہے یہ. میرا عقیدہ ہے کہ اس وقت آپ سب کی آنکھیں بھیگی ہیں اور فضائل اور مصائب کا یہ امتزاج، یہ کیفیت ہوتی ہے جو مراد مانگیں. آج پہلی بار جب زرعی نصب ہوئی ہے، جو مراد مانگیں گے پہلی بار ضرور قبول ہو جائے گی. اور یہ ایک عزا خانے کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کی اوپن یونیورسٹی کھل رہی ہے. بس یہاں سے میں بات کر رہا ہوں. اور جو جملہ انہوں نے کہا کہ ہر یونیورسٹی اپنے ایک ملک کی ہوتی ہے، ایک شہر کی ہوتی ہے، ایک کنٹری کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا حسینیت کے جغرافیہ میں سرحد کا کوئی کام نہیں ہوتا. حسینیت کی سرحدوں پہ سپاہی اسلحے لے کے نہیں بیٹھتا. حسینیت کی سرحدوں پہ عباس کا علم زوار کی حفاظت کرتا ہے، ماتمدار کو سائبان میں لے کے چلتا ہے. دنیا کے ہر تعلیمی ادارے میں جولائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول کا بچہ جونیئر ہائی اسکول کے سیکشن میں نہیں بیٹھ سکتا، ہائر سیکنڈری کا بچہ انٹرمیڈیٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، انٹرمیڈیٹ کا طالب علم گریجویٹ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، گریجویٹ والوں کا طالب علم پوسٹ گریجویٹ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا.
پی جی والا طالب علم ریسرچ اسکالرس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ریسرچ اسکالرس لیکچررس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لیکچررس ریڈرس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ریڈرس پروفیسرس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، پروفیسرس وی سی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، وی سی چانسلر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ سب کا آئی کیو الگ ہے، سب کا منٹل لیول الگ ہے۔ لیکن یہ بی بی زہرا کی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں 4 سال کے بچے ہیں وہیں 70 سال کے بزرگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سب کا منٹل لیول ایک ہے۔ پوری دنیا میں حسینیت کی اوپن یونیورسٹی کا سلیبس ایک ہے۔ ایک باواز بلند نعرہ ہے صلوات ارشاد فرما دیں، ذرا یہ بند کر دیں آپ۔ ہاں وہ میں نے بند کیا، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے خدا حسین تبرک حسین کا کیسا انتظام کرتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے اور رزق کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو یہ امام حسین کی اوپن یونیورسٹی ہے۔ بس یہاں سے تھوڑی دیر آپ سنیے گا، زیادہ زیادہ 40-45 منٹ میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے جیسا مجھے حکم دیا گیا، اور اسی میں فضائل بھی اور مصائب بھی سب آپ کے۔ اور اس یونیورسٹی کا پہلا نصاب کیا ہے، پہلا کلاس کیا ہے، یہ یہاں سے، یہ امام حسین کا ادارہ ہے، اس لیے اس یونیورسٹی کا پہلا سبق کیا ہے؟ اصول دین 5 ہیں، یہ پہلی کلاس ہے یہاں کی، اور یہاں سے ہم ایام ازا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت، بس اسی میں سب ہے، اور اس میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، کسی ایک نے بنایا ہے۔ 6 لوگ نہیں مل کے بنا سکتے تھے، ورنہ سب کی پسند الگ الگ ہوتی، کسی ایک ذہن کے نقشے سے، کسی ایک ذہن کے مزاج سے اتنی بڑی عمارت بنی۔ تو یہ پوری دنیا کسی ایک نے بنائی، اسی کا اصطلاحی نام توحید ہے۔ اس نے بیلنس دے کے اس کائنات کو بنایا۔ آگ زمین سے بلند ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے تاکہ ٹیمپریچر بلندیوں کو پہنچ سکے، برف پہاڑی پہ جمتی ہے، پگھلتے پگھلتے گھاٹیوں تک پہنچتی ہے تاکہ زمین کے اندرونی سطح پہ جو نیچے طبقے کا جڑا ہوا انسان ہے وہ اس کی بھی پیاس بجھ سکے۔ یہ اس کا نظام ہے، اسی بیلنس کا اصطلاحی نام عدالت ہے۔ اس نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کو بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اس کے لیے امام حسین کی یونیورسٹی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پورا ایک کیمپس دیا، اور اس کیمپس میں دنیا کی ہر یونیورسٹی میں تھیوری زیادہ ہوتی ہے، پریکٹیکل کم ہوتی ہے، لیکن اسلام کے پاس تھیوری 4 ہے، پریکٹیکل 1,24,000۔ تھیوری ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن، پریکٹیکل ہے 1,24,000 انبیاء جو اپنے عمل سے اسلام کو سمجھاتے رہے۔ اسی عقیدے کا اصطلاحی نام نبوت ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، عمارت بنانا بڑی بات نہیں ہے، عمارت کی حفاظت کرنا، اسے بچانا بڑی بات ہے۔ بہت توجہ، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ ہمارے راجو بھائی، ہمارے جاوید بھائی، آپ سب لوگ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ بس عزاخانہ زہرا کی طرف گریز کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا 2 چیز ہے۔ عمارت بنانا بڑا خوبصورت عزاخانہ دور سے نظر آیا، آتا ہی میں نے کہا امام بڑا مکمل ہو گیا۔ کہا مولانا ابھی مکمل تھوڑی ہوا، ابھی آدھا بھی کام نہیں ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر یہ ہوگا، اس کے اوپر یہ ہوگا، پھر گنبد ہوگا، پھر مینار ہوگا۔ میں نے کہا مولا سلامت رکھے، ہر شاعر کہہ رہا تھا مکمل، جس کے پاس نقشہ تھا اس نے کہا نامکمل۔ بہت توجہ، غدیر کا مہینہ ہے ذی الحج، عزاخانہ مکمل کب ہوا؟ یاد رکھیے گا، آج عزاخانہ عطائے زہرا سریا، تلیتھو، روہتاس، بہار، یہ اس کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے۔ آج ذی الحج کی 5 تاریخ ہے۔ کرم دیکھیں شہزادی کا، آج یہ عزاخانہ مکمل ہوا، یہ زرعی نظم کی گئی۔ ذی الحج کی کیا تاریخ؟ 5، مہینہ کون سا؟ 12واں محرم، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، ذی الحج 12واں مہینہ، تاریخ 5، دن جمعہ، جمعہ ہفتے کا 5واں دن۔ کہیں سے اہل بیت کی عطا میں کوئی کمی ہو تو بتائیے گا۔ ہفتے کا 5واں دن، مہینے کی 5ویں تاریخ، کیلنڈر کا 12واں سال، ہجری سن 1434۔ 1434 کو آپ ملٹی پلائی کر کے جوڑ
16, 8, 8, 4, 12, تاریخ بھی 5, دن بھی 5, مہینہ بھی 12, سال بھی 12. ایک صلوات تو بھیجئے. صلوات بھیجئے محمد والا. دین کا مکمل ہوا, مسلمانوں کو نہیں پتا. اچھا یہ بتائیں, جن کے مکمل ہونے کے لیے قرآن نے کوئی سوال نہیں کیا وہ پتا ہے, اور جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم, آج دین مکمل ہو گیا, وہ نہیں پتا. قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وہ شب قدر کب ہے؟ رمضان کی 21 ہے, 23 ہے, 24 ہے, 27 ہے, 29 ہے, کچھ پتا کسی کو نہیں پتا. مگر لن 2 رکعت نہیں بلکہ 100 رکعت کی تراویح سمجھ میں آتی ہے ان کی. جس شب قدر کا پتہ نہیں اس کی نمازیں سمجھ میں آتی ہیں. جس روز غدیر کو الیوم اکملت لکم کہا گیا اس کی 2 رکعت سمجھ میں نہیں آتی. قسم خدا کی, مسلمانوں کا مزاج دیکھیں آپ. غدیر کا دن مکمل ہوا. اچھا ایک بات کہہ رہا ہوں, 1,24,000 آئے. آدم نے زمین پہ آ کے زمین کو بسا دیا, کہا دن مکمل ہو گیا. عیسیٰ 4تھے آسمان پہ 4تھے منزلے تک کنسٹرکشن کرا دیا, 4تھے آسمان میں پہنچ کے کہا دن مکمل ہو گیا. موسیٰ طور پہ گئے, کہا دن مکمل ہو گیا. ابراہیم نے کعبہ بنا لیا, کہا دن مکمل ہو گیا. نوح نے زمین کی دھلائی کر کے پھر سے ایک بار زمین کو بسا دیا, کہا دن مکمل ہو گیا. کسی نے کہا نہیں. کس نے کہا؟ جس کے پاس نقشہ تھا. عمارت کا مکمل ہوتی ہے جب دیوار پہ چھت آ جائے. رسالت کی دیوار پہ جب امامت کی چھت غدیر کے میدان میں آ گئی, قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. صلوات بھیجئے محمد والے. ساون صاحب یہ موبائل بڑا خوبصورت ہے, مجھے دے دیجئے ذرا صاحب, یہ دے دیجئے, یہاں بہت اچھا ہے واللہ. ایک صلوات بھیجئے محمد. تو یہ آپ دیکھیں دن مکمل ہو گیا. مگر ایک بات آپ کو بتاؤں, تعمیر کا مکمل ہونا بڑی بات نہیں ہے, اس کا بچانا بڑی بات ہے. اللہ سلامت رکھے اس خاندان کو جس نے آزا خانہ بنایا, اور شہزادی اسی خاندان میں ایسے افراد پیدا کریں گی جو اس آزا خانے کو بچائیں گے. اب بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. توحید سمجھ میں آئی, عدالت سمجھ میں آئی, نبوت سمجھ میں آئی. ایک جملہ ہے اصطلاحی, سمجھ میں آئے تو داد دیجئے گا, ورنہ زبردستی نہ دیجئے گا داد. 2 چیزیں ہیں, ایک شریعت کا نفاذ, ایک شریعت کا تحفظ. جملہ دینے جا رہا ہوں, عالم دین بیٹھا ہوا ہے. شریعت کے نفاذ کا اصطلاحی نام نبوت ہے, شریعت کے تحفظ کا اصطلاحی نام امامت. شریعت کے قیام کے لیے 1,24,000 آئے, شریعت کو بچانے کے لیے صرف 12 آئے. مگر 1,24,000 کا سلسلہ ٹھہر گیا, امامت کا سلسلہ قیامت تک. اب جملہ کہہ دوں, اب یہاں سے 2 دریا ہوئے, ان 2 دریاؤں کا سنگم ہونا چاہیے نا. نبوت اور امامت کو ملانے کے لیے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو ملائے. گریز ہے, گریز. شورائے کرام بڑا تشبیب کے بعد گریز کی طرف آتے ہیں. خطابت کا گریز بتا رہا ہوں. دریاؤں کے سنگم کے لیے ایک دریا ہونا چاہیے. یہاں جو پانی رکھا ہوا, کیوڑے کا پانی 1 گلاس میں, گلاب کا پانی 1 گلاس میں, بیلا کا پانی 1 گلاس میں, لیکن یہ تبھی تک جب تک گلاس میں ہے. دریا میں ڈال دیجئے گا, گلاب پتہ نہیں چلے گا, کیوڑا پتہ نہیں چلے گا, دریا بن جائے گا. جو اپنے تشخص کو کھو دے, ہمیں اس کو نہیں لینا. سنگم اسے چاہیے جو دریاؤں کو بتائے کہ ایک ہی ساتھ دریا بہ رہا ہے. جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ گنگا, جو ادھر سے ادھر آ رہا ہے وہ یمنا. اسے کہتے ہیں سنگم.
جو پیراک ہوتے ہیں، شناور ہوتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ہی دریا میں دو دھار چل رہی ہے، یہ والی گنگا ہے، یہ والی یمنا ہے، وہ بتائے گا جو پارکھی ہو۔ اس لیے ایک ایسی عصمت کاملہ چاہیے تھی جو نبوت کو بھی بتائے، امامت کو بھی بتائے۔ وہ نہ خود نبی ہو نہ خود امام ہو، نبوت اس کے پاس آئے تو تعظیم کو اٹھ جائے، امامت آئے تو ماں کہہ کے سلام کرے۔ اسی کا نام ہے سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جس نے اسلام کو بچانے کے لیے حسین دیا۔ اب یہاں سے عبادت، اس سزا خانے میں عبادت کا شعور سکھایا جاتا ہے۔ اصول دین ہو گئے، فروع دین۔ اس سزا خانے کا دوسرا سبق بالکل ABCD کی طریقے سے بچوں کو بتاؤں گا۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں، چھٹے، چلیے یہاں تک آپ آ گئے، بنیادی چیزیں۔ اور آگے بڑھیے گا، سلسلہ ہے۔ اللہ نے پہلے نماز پڑھائی، کچھ گیا نہیں، کھا پی کے آؤ مگر پڑھو، اس لیے کہ پہلے پنکچوالٹی ہونی چاہیے، اس لیے بچوں کو پہلے فلاور کٹس میں بھیجا جاتا ہے۔ پہلے جانے کی تو عادت ڈالو، پھر تو ہم صحیح کر دیں گے۔ اللہ نے پنکچوال بنا دیا، بدر و احد کے بھگوڑوں کو مسجد کا پابند بنا دیا۔ یہ کم معجزہ تھا جب پنکچوال بنایا تو اللہ نے کہا اب سال میں 1 مہینہ بھوکے بھی رہ لو، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہے باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ اب اللہ نے کہا 1 مہینہ بھوکے۔ اب صاحب شریر میں تھوڑی سی پرابلم آنے لگی، اس کا اصطلاحی نام روزہ، مگر بھوکے آپ ہیں تو تراویح وہ افطاری میں سحری میں کھا پی تو رہے ہیں۔ مسلمان قسم خدا کی اکبری گیٹ پہ جا کے مسلمان نذیر آباد میں لکھنؤ میں اتنا کھاتا ہے کہ دن بھر کا بدلہ لیتا ہے۔ یہ دوسرے روزہ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ صاحب ابھی تک تو اپنے پیسے سے کھاتے تھے، اپنے پیسے سے روزہ کھولتے تھے، اب 2.5 لاکھ روپے نکال دو، اب تھوڑا سا ٹریول بھی کرو، حج، لیکن پیسہ اپنا تھا، سفر اپنا تھا۔ چوتھے میں اللہ نے اور اسٹرانگ طریقہ اپنایا، اب کے بار جیب اور خالی کرا لے گا۔ ابھی تک اپنا سفر کرتے تھے، اپنا کھاتے تھے، اپنا پیتے تھے، اپنا ٹریول کرتے تھے، اب کے بعد 2.5% نکالو اور جا کے غریب کو دے کے آؤ۔ زکوٰۃ 2.5% کا جب عادی بنا لیا تو کہا 20%۔ خمس، جب خمس کا عادی بنا لیا، اب یاد رکھیے گا خمس نکالنا واجب نہیں ہے، خمس پہنچانا واجب ہے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اے غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، اگر غریب لینے سے انکار کر دے نہ فطرہ دے پاؤ گے، نہ زکوٰۃ دے پاؤ گے، نہ خمس دے پاؤ گے، دولت سڑ جائے گی۔ اللہ نے عادی بنایا غریب کی سفارش کر کے، ناز اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ اب جب یہ منزل آ گئی تو اللہ نے کہا آپ تو دولت دینے کا میں نے تمہیں تجربہ دے ہی دیا ہے، اب کی بار خون بھی دے دو، جان بھی دے دو، جہاد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ 2 چیزیں، اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ GT روڈ آپ سے لے کے دلی تک بنی ہوئی ہے، بیچ میں ایک ڈیوائیڈر ہے، ایک ادھر سے ادھر آتا ہے، ایک ادھر سے ادھر آتا ہے۔ اصول دین زیادہ ہے یا فروع دین؟ کیا ضرورت، ایک اصول دین ادھر سے ادھر آتا ہے، فروع دین ادھر سے ادھر آتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، اگر دونوں کو ایک دوسرے کے ٹریک پہ چڑھا دو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ورنہ ادھر سے ادھر آنے والی چیزوں کو ادھر سے مانو، ادھر سے ادھر والی چیزوں کو ادھر سے مانو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب یہ ہے نماز، مگر مسلمان یاد رکھے کہ جو نماز مسلمان پڑھ رہا ہے وہ رسول کی پہنچائی ہوئی نماز نہیں ہے، حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے۔ اگر حسین نہ بچاتے تو نماز ہوتی، اور نماز کیسی؟ عبادت کا معیار دیکھیں، یہ ہے عزا خانہ عطائے زہرا۔ آمنہ
قسم خدا کی عزا خانہ اور مسجد میں فرق کیا ہے؟ ادھر ہے شہزادی کا گھر، ادھر ہے ریاض الجنہ مسجد نبوی، ایک ہی دروازہ، ادھر کھولے تو مسجد، ادھر کھولے تو زہرا کا گھر۔ باقی تو موقع تھے جو بند کرا دیے گئے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد بارک۔ دروازہ تو ایک ہی تھا۔ حسین اس دروازے سے نکلے، جو لوگ مدینہ گئے ہوئے ہیں وہ جا کے دیکھیں، حسین اس دروازے سے نکلے۔ دروازے سے نکلنے کے بعد باب جبریل پہ آئے، باب جبریل کے آگے پھر ریاض الجنہ، یعنی ریاض الجنہ کے سامنے بی بی زہرا کے ٹھیک دیوار ہے، یعنی جہاں رسول اسلام نماز پڑھا رہے تھے امام حسین اس کے ٹھیک آگے بی بی زہرا کی آغوش میں تھے۔ جب رسول نماز پڑھا رہے تھے حسین وہاں سے نکلے، صدر دروازے سے باہر گئے، باب جبریل سے پیچھے آئے۔ میں صحابہ کا پورا احترام کرتا ہوں، امام حسین نے صحابہ کی پہلی صف کو ایسے ٹھوکر مار کے رودا جیسے رسول معراج پہ جاتے ہوئے اپنی جوتیوں سے پہلے آسمان کو کچل رہے ہوں۔ دوسری صف کو یوں ٹھوکر ماری جیسے رسول معراج پہ جاتے ہوئے دوسرے آسمان پہ قدم رکھ رہے ہوں۔ آسمان ہے لیکن رسول کی جوتیوں کے نیچے۔ اگر رسول کی جوتیوں کا انکار کر دو گے تو آسمان زمین والا ہو جائے گا۔ چوتھی صف، پانچویں صف، چھٹی صف، 7 صفوں کو روند کے حسین سیدھے پشت رسول پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیسے کیسے بزرگ جو رسول سے ہزاروں سوال کر چکے ہیں، اگر کسی کے کاندھے پہ جا کے بیٹھ جاتے تو آپ کو اتار تھوڑی دیتے، بوسہ ہی لیتے، لیکن آپ نے کسی کے کاندھے پہ اپنی ننھی سی جوتی بھی نہیں رکھی۔ امام حسین کہیں گے اپنا وزن بھی جانتا ہوں، صحابہ کا کی اوقات بھی جانتا ہوں۔ قرآن امامت کا پہلا پارہ کعبے کی دیوار پہ نازل ہوا تھا، آج تک دیوار میں شگاف ہے۔ میں قرآن امامت کا تیسرا پارہ ہوں، صحابیت کی دیوار پہ اگر قدم رکھ دیا تو ہڈیاں زمین میں دھس جائیں گی۔ حسین چلے، قسم خدا کی نماز دیکھیں آپ، فروغ دین۔ صحابہ نے کہا جانے دو حسین کو، ٹوکے جائیں گے۔ مسجد نبوی میں بھی 2 طرح کا مجمع تھا، ایک عزا خانے والا، ایک وہ جس کی آنکھوں میں ذریعے ہیں، ایک وہ جن کی آنکھوں میں سرمے ہوتے ہیں۔ کچھ نے سوچا حسین کو جانے دو، ٹوکے جائیں گے، کچھ ہماری طرح کے مسجد نبوی میں تھے، حسین کو بڑھنے دو، رسول روکے جائیں گے۔ آئے آئے کہاں گئی شورا کے بیت لگانے والی روش، کتنے خوبصورت 2 لفظ دیے تھے، مگر چلیے یہ محبت ہے ان کی سماعتوں کے مقتل پہ اگر ایک جملہ شہید بھی ہو جائے تو صلوات پڑھ دیجئے، فاتحہ نہیں۔ حسین ٹوکے جائیں گے، ہم نے کہا رسول روکے جائیں گے۔ امام حسین پشت پہ جا کے بیٹھ گئے، رسول اسلام نے سجدہ کرنا شروع کیا۔ کیا؟ سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ 3 تک تو ٹھیک تھا، مگر ابھی چوتھی بار سبحان ربی العلی و بحمدہ، اب صحابہ میں بے چینی، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ کون آ گیا؟ سبحان ربی العلی، وہ رسول کا نواسا ہے، سبحان ربی العلی۔ کسی نے کہا کیا چاند جیسا چہرہ ہے، سبحان ربی العلی، کیا آنکھیں ہیں، سبحان ربی العلی، کیا ماتھا ہے، سبحان ربی العلی، کیا نور ہے، سبحان ربی العلی، کیا ناز ہے، سبحان ربی العلی، کیا راجہ ہے، سبحان ربی العلی، کیا نشست ہے، سبحان ربی العلی، کیا معراج ہے، سبحان ربی العلی، قرآن پہ قرآن ہے، سبحان ربی العلی، نور پہ نور ہے، سبحان ربی العلی، آیت پہ آیت ہے، سبحان ربی العلی، سورہ پہ سورہ ہے، سبحان ربی العلی۔ ارے کیا کہنے صاحب، نور پہ نور ہے، آسمان پہ آسمان ہے، سبحان ربی العلی، یہی نماز ہے، سبحان ربی العلی، یہی سجدہ ہے، سبحان ربی العلی۔
बिहम्दे। किसी ने कहा ये रसूल को हो क्या गया है, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, ये उतर क्यों नहीं रहे, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। अरे घर में प्यार करते यहाँ क्यों उठाना, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। अरे इन्हीं को तो हमारे सर पे लाके सवार करेंगे, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। अरे अभी खुतबा भी हो सकता है देने लगे, सुभान रब्बिल आला। समझ में आया सहाबा के ज़माने की नमाज कैसी होती है, लोग झगड़ा करते हैं। बुखारी में कैसे लिखा है, मिशकात में कैसे लिखा है, अरे कुरान के कैमरे में है, हदीस में महफूज है। रसूल के ज़माने में जैसी नमाज सहाबा पढ़ते थे वैसी तो पढ़ोगे। हम ये नहीं कहते कि इस फ़िक़ा में पढ़ो उस फ़िक़ा में पढ़ो, जैसी रसूल पढ़ते थे उनके पीछे जैसी नमाज सहाबा पढ़ते थे वही तो नमाज हुई। रसूल के नमाज ज़माने की नमाज सहाबाए कराम की ये है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ता हूँ, 4 रकात नमाज ज़ोहर पढ़ता हूँ। सामने में मुँह मेरा काबे शरीफ के, लबों पे सुभान अल्लाह, सजदे में सार, नजरों में हुसैन। इसका मतलब जब तक हुसैन दिलो दिमाग में ना आ जाए ना सजदा सजदा कहलाएगा ना नमाज नमाज। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 मिनट और हो गए, 5 मिनट और फजाइल, उसके बाद रखते मसाइल। 45 मिनट की मजलिस। हम लोगों को तो इसका तजुर्बा है ना, सेकंड के हिसाब से हम पढ़ेंगे। आप बताइए एक बात, मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ, इंचार्ज हूँ। हालांकि इससे बढ़ के तो अजमत नहीं हो सकती मेंबर से बढ़ के। सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। देखिए याद रखिएगा 2 चीज़ें होती हैं, एक घर है और एक ऑफिस। घर पे आके जब बच्चे लिपट जाए ना, सारे दिन भर की थकन दूर हो जाती है। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें जल्दी से साहिब औलाद बनाए। जोर से आमीन कहिए। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें जल्दी से साहिब औलाद बनाए। जब आप थकन से महफिल पढ़ के जाइएगा और जब बच्चे लिपट जाएंगे सारी थकन दूर हो जाएगी। मगर याद रखिएगा जब आप महफिल में पढ़ रहे हो और एक बच्चा आके कहे पापा पापा बड़े अच्छे लग रहे हैं, सारे सामईन कहेंगे महफिल पढ़ने आया है या बच्चों के साथ खिलवाड़ करने आया है, आप मुझे बताइए। हालांकि रसालत की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं होता, ना घर की ना मस्जिद की, मगर दुनिया को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप क़िबला नमाज पढ़ाने जा रहे हो और आपका पोता, आपका बेटा, आपका नवासा जो भी है, आपका बच्चा जाके वहाँ पे कांधे में खेलने लगे, आप मोमिनीन फ़ौरन आगे कहेंगे कि साहब ये मौलाना को कहिए, सब ये सब बातें ठीक नहीं होती हैं। या रसूल इस्लाम इमाम हुसैन से बहुत प्यार करते हैं, मगर जब आप ऑफिशियल ड्यूटी में हो उस वक्त तक तो बच्चों को समझा के आइए कि घर में रहा करें। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए, एक डिसेंटी होनी चाहिए। या रसूल इस्लाम ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा मैं मौला हुसैन से भी कहूँगा, मौला हुसैन मैं आपका चाहने वाला हूँ, इसलिए कहता हूँ कि साहबा कराम को बुरा लगता है, आप घर का प्यार घर में रहने दीजिए। आप मस्जिद में क्यों आ रहे हैं? इमाम हुसैन के कहेंगे खबरदार, आज तारीख बन रही है, सहाबाए कराम की निगाहों के कैमरे में तस्वीर महफूज हो जाए कि हुसैन खुदा के घर में वही के नुज़ूल के वक्त भी किसी की मर्जी का मोहताज नहीं होता, बल्कि जो हुसैन की मर्जी है वही खुदा की मशीयत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रज़ाए हुसैन है वही मशीयत इलाही है, जो हुसैन चाह जाए वही खुदा को करना है। अगर हुसैन की मर्जी में पुष्ट पे रहूं तो 70 मरतबा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही कहना होगा, जब तक हुसैन खुद से ना उतर जाए मशीयत इलाही ठहर जाएगी, सजदे रसूल तूल हो जाएगा। जो हुसैन की मर्जी वही खुदा की मशीयत। मगर हदीस किसा हुई है ना, इसलिए मैं यहाँ से गुरेज कर दूँ, फिर आता है ज़हरा की तरफ। मजलिस को घुमाने का फ़न अगर जाकिर के पास नहीं है,
جہاں سے شروع کیا تھا بی بی زہرا، کہاں سے؟ بقائے دین بی بی زہرا. اب اس بقا کا سلسلہ یہاں تک لے کے آ جاؤں. حدیث قصہ میں کیا نہیں ہے؟ قرآن، حدیث الہی، حدیث رسول، حدیث فاطمہ، حدیث علی، حدیث حسن، قول حسین، قول جبریل، سب کچھ ہے. اب ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی کسی کا بڑا منہ لگا ہوا ہے، چندن صاحب محفل میں تو اتنے منہ لگے ہوئے کہ چاہے جو کہہ دیں ہم ان کو چاہے جو کہہ دیں، مگر جب گھر کے اندر ہوں تب آپ یہ کھڑے ہوئے، نہیں صاحب میں آپ کے احترام میں کھڑا رہوں گا. میں کہوں گا کیسے بیوقوف ہوں، محفل میں تو خیال نہیں رکھا اور یہاں میرا احترام کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے، مولا حسین مسجد میں پروٹوکول تو سمجھ میں آتا تھا، مگر وہاں تو بے تکلف آپ جا کے بیٹھ گئے یہ بتانے کے لیے کہ جو حسین کی مرضی ہے وہی خدا کی مشیت، اور گھر میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور نانا کہہ رہے ہیں میرے نواسے کو لے آؤ. حسین کہہ رہے ہیں اماں جان ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے پوچھ لیجئے کہ جانے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں، ادھر سے آرڈر ہے کہ نہیں، خدا کی مشیت میں ہے کہ نہیں، آج جو کچھ ہونا ہے اس کے منصوبے میں حصے دار ہوں کہ نہیں. جب رسول نے کئی بار سب سے کہلوایا کہ حسین کو لاؤ، حسین کو لاؤ، حسین کو لاؤ، تب امام حسین گئے. مولا آپ اتنے چہیتے فرزند رسول کے نواسے مسجد میں جا کے بے تکلف بغیر کہے بیٹھ گئے. یہاں رسول بلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے پوچھو آیت میں میرا نام ہے کہ نہیں. امام حسین کہیں گے یہاں ٹھہرنا اس لیے واجب تھا کہ جب آیت تطہیر آئے گی تو کم وقت مفسر یہ کہہ دے گا کہ آیت تطہیر تو محمد پہ آئی تھی، اتفاق سے حسین گود میں بیٹھے تھے، اس لیے پہلے پوچھ لوں کہ آیت تطہیر میں حصے دار ہوں. اس لیے پہلے پوچھا. جب اجازت لے لی تب حسین داخل ہوئے اور تب ردائے زہرا نے سایہ کر لیا، اور جب ردائے زہرا نے سایہ کر لیا تب آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. اور اب جب آیت میں یہ آ گئے تب دوسری آیت کی تیاری. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. انہی کی مودت چاہیے. یاد رکھیے گا کل بہت اچھی مجلس ہوئی. محبت اور مودت دونوں کی دو تصویریں ہیں ہمارے پاس. ایک محبت کی تصویر، ایک مودت کی تصویر. محبت کی بنیاد پہ جو عمارتیں کھینچتی ہیں وہ بھی لوگوں کو بلاتی ہیں. تاج محل محبت کی بنیاد پہ بنا، مگر بلانے کے بعد نظروں کو تماشائی بنا دیتا ہے. خانہ کعبہ مودت کی بنیاد پہ بنا تو بلانے کے بعد طواف کراتا ہے. ابھی ٹھہریے گا، لیکن کعبے کی مودت ابتدا ہے، کربلا کی مودت انتہا ہے. کعبے کی مودت میں ایڑی سے چشمہ رگڑتا ہے، جو چشمہ پھوٹتا ہے اسے زمزم کہتے ہیں، لیکن وہاں جھولا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابتدائی عشق ہے. انتہائی عشق میں گہوارہ نصب ہوگا. ایک پیاسے کی یاد میں وہاں بھی 7 مرتبہ چکر ہے. اب سمجھ میں آیا پیاسوں پہ سبیل کا انتظام کرنا بدعت نہیں ہے، سنت حاجرہ ہے. مگر مودت کا فرق بتاؤں، کعبہ کا طواف جسم کرتا ہے، کربلا کا طواف دل کرتا ہے. کعبے کے لیے سفید احرام، کربلا کے لیے سیاہ لباس. اور کہہ دوں کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ قسم خدا کی آپ دیکھیے تو کوئی بھی فرق تو نہیں ہے، کوئی بھی تو فرق نہیں ہے. کہاں سے میں آپ کی بات کہاں سے کہاں تک لے کے چلا جاؤں. کعبہ بھی مودت کی بنیاد پہ بنا، کربلا بھی مودت کی بنیاد پہ. کعبہ بھی باپ اور بیٹے نے بنایا، ابراہیم اور اسماعیل نے. کربلا حسین اور علی اکبر نے بنایا. مگر یاد رکھیے گا کعبہ پتھر سے بنتا ہے، کربلا لاشوں سے بنتی ہے.
کعبہ گارے سے بنتا ہے، کربلا خون سے بنتی ہے۔ نہیں، یہ گہوارہ اس وجہ سے ایک جملہ صرف کہہ دے رہا ہوں، ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں۔ کعبے کا بھی طواف ہوتا ہے، کربلا کا بھی طواف ہوتا ہے، زری کا بھی طواف ہوتا ہے۔ خدا نے جو عزت حسین کی کربلا کو دی، وہ عزت اپنے گھر کو نہیں دی۔ واجب کر کے ایک سال میں ایک مرتبہ صرف 50 لاکھ آئے۔ حسین کی زیارت کو واجب نہ قرار دے کے سال میں 2 مرتبہ 2,50,00,000 کا مجمع، عاشور پہ بھی اور چیلم پہ بھی۔ مگر ایک منظر آج قسم خدا کی یہ گواہ ہیں، جب سے میں نے عزا خانے میں آ کے دیکھا، اور مولا سلامت رکھے اس نسبت کے رکھنے والوں کو، ادھر امام حسین کی زری، ادھر مولا عباس کی، بیچ میں حضرت علی اصغر کی زری۔ آپ کو بتاؤں کربلا میں اور کعبے میں کیا فرق ہے؟ کعبے میں صفا اور مروہ تک ایک پیاسے کے لیے 7 مرتبہ آپ جاتے ہیں، 7 مرتبہ آتے ہیں، اسے کہتے ہیں سعی۔ کربلا میں بھی تو سعی ہوئی۔ مولا حسین علی اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پہ لے کے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ وہ جذبات قسم خدا کی، یہ گواہ ہیں۔ مولانا مناظر صاحب، میں یہاں سے زیارت کر کے گیا، تب سے دل بے چین تھا، میں نے کہا مجھے زیارت عاشور پڑھاؤ، اور اس کے بعد میں وہ ارکان اعمال عاشورہ میں سے 7 مرتبہ ہم آگے بڑھے اس زری کو دیکھنے کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما۔ 2 جملے میں نے مولا علی اصغر کے لیے کہے۔ اب آپ کو اس عزا خانے میں رونے کی تہذیب پہ میں چند جملے پیش کروں گا، کیسے روئیے گا، معرفت کے ساتھ رونا، اور میں واقعات بھی وہاں کے پیش کروں گا تاکہ منسلک ہو جائے۔ یہ ممبر، یہ ذریعہ یہیں رکھا ہوا ہے نا، مولا حسین کے حرم کے اندر ایک ممبر رکھا ہوا ہے، یہ سارے شعراء جاتے ہیں وہاں کے۔ زائر اور ذاکر اور مقتل نویس سید مہدی بحر العلوم، وہ کہتے ہیں ایک روز میں نے مجلس پڑھی، اور مجلس کے بعد میں نے مجلس سے پہلے خواب دیکھا اور بعد میں نے پہلے جو خواب دیکھا اس میں دیکھا مولا حسین آئے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، تیروں کا زخم، تلواروں کا زخم، خنجروں کا زخم، بالوں کا زخم، نیزوں کا زخم۔ میرا چوتھا امام بھی فرماتا ہے، جب منہال نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا جب آئے ہیں تو رخصت کے لیے تو آپ پہچان کیوں نہیں پائے؟ مولا چوتھے امام ایک عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے، مولا نے انگلی بلند کی، کہا یہ انگوٹھی دیکھتے ہو، عقیق ہے یہ؟ کہا کتنا چھوٹا سا؟ کہا بہت چھوٹا سا۔ کہا جب میرا بابا سلام آخر کے لیے، رخصت کے لیے میرے پاس آیا ہے، خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہے، تو میرے بابا کے بدن میں اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں تھی جس میں زخم نہ ہو، سب میں تیر پیوست تھے۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، قسم خدا کی مقتل کی قسم، اپنی آنکھوں سے پڑے ہوئے واقعے کی قسم، اس منبر میں قسم کھانے کی ضرورت۔ سید مہدی کہتے ہیں میں نے دیکھا سر سے پیر تک میرا مولا خون میں ڈوبا ہوا، زخموں میں ڈوبا ہوا۔ اور مجلس میں نے پڑھی، اس خواب کو بیان کیا، مومنین پھوٹ پھوٹ کے ڈاڑھیں مار مار کے رونے لگے۔ ہاں یہ زہرا کے چاہنے، زہرا کے گھر کے رونے والوں کا مجمع، آپ سب تڑپ کے رونے لگے۔ جب میں نے مجلس پڑھ لی روتے روتے، جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا میرا مولا آیا ہے، اور میرے مولا کے جسم کے سارے زخم بھر گئے، سارے زخم بھر گئے، میرے مولا کے جسم پہ کوئی زخم نہیں ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا مولا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب خواب میں تشریف لائے تھے تو سر سے پیر تک زخمی تھے، اب آپ کے سارے زخم بھر گئے۔ کہا سید مہدی تمہیں بتاؤں، جب تم نے میرے مصائب بیان کیے، میرے چاہنے والوں نے جو گریہ کیا، ان کے آنسوؤں کو میری دکھیا ماں نے اپنے رومال میں اکٹھا کیا، اور ان آنسوؤں کو لا کے میرے زخموں پہ چھڑک دیا، میرے سارے زخم بھر گئے۔ اپنے آنسوؤں کا مرتبہ آپ دیکھیے، عزا خانہ ہے، پہلی مجلس ہے، اس لیے آنسو کیسے ہونے چاہیے چند جملے اس میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سید مہدی نے اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو سارے جسم کے زخم بھر گئے تھے، مگر 2 زخم کلیجے پہ، ان میں سے خون کا دھارا بہ رہا تھا۔ سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ 2 زخم کیوں نہیں بھرے؟ سید مہدی سے میرا مولا غریب کربلا زہرا کا لاڈلا کہتا ہے، اے میرے ذاکر، اے میرے خاندان کے ذاکر، اے میرے حرم کے ذاکر،
ایک واقعہ آنسوؤں کا. آپ روئے, آج جمعہ ہے, زندہ امام بھی آپ کے ساتھ رو رہا ہے, مگر آپ کے اور امام کے رونے میں مولا یہ پرسہ قبول کیجئے یا ہمارے آنسو قبول کیجئے, آپ کے رونے میں اور زندہ امام کے رونے میں کیا فرق ہے؟ بتاؤں آپ کو, ہمارے اور آپ کے آنسوؤں کی کیا حیثیت؟ پانی کے, یہ آنسو ہیں. زندہ امام کہتا ہے میں روز اپنے جد کو خون کے آنسو روتا ہوں. خون کے آنسو روتا ہوں. خون کے آنسو کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤں. یہ بھی ایک مقتل نگار ہیں, علامہ مہدی مازندرانی. علامہ مہدی مازندرانی نے 4 مقتل لکھے ہیں, اور مقتل لکھنے کے لیے وہ کربلا میں جا کے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں حرم امام حسین میں مجلس پڑھ رہا تھا, اور میں نے بس ایک جملہ کہا کہ ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر, اے باب الحوائج علی اصغر, یہ 2-4 جملے اپنے بڑے بھائی کے لیے قبول کرو. یہاں میں یہ جملے پڑھ سکتا ہوں, اور اچھا ہوا یہاں علی اکبر کی ذریعہ نہیں ہے جو میں جملے پڑھ رہا ہوں, ورنہ علی اکبر کے مصائب حسین کی ذریعہ کے پاس قیامت ہیں. میں نے سمجھ بوجھ کے یہ ہمت کی ہے جو جملے پڑھ رہا ہوں, ورنہ ہر جگہ نہیں پڑھے جا سکتے. جملہ سنیے گا. مہدی مازندرانی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی کہا کہ علی اکبر کے کلیجے میں مرچی کا پھل لگا اور ٹوٹ گیا, حرم کے سارے خدام اٹھے اور میرے شانوں کو پکڑا اور منبر سے کھینچ لیا, زمین پہ بٹھا دیا. زمین پہ بٹھا دیا. میں نے کہا کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا مجھے معاف کیجئے گا. فوراً خدام نے کہا نہیں مہدی مازندرانی تم نے صحیح پڑھا. کہا پھر مجھے منبر سے کھینچ کے لیا. کہا آؤ تمہیں دکھائیں. یہ ہے حسین کی ذریعہ, یہ ہے سینے پہ علی اصغر, یہ پائے علی اکبر کی تربت, یہ ہے مولا حسین کا سرانہ راس الحسین, ہم سب وہاں نماز پڑھتے ہیں جا کے, اور یہ ہے میرے مولا کا صدر سینہ, اور یہ ہے تعویذ قبر. یہ ہے میرے مولا کا سینہ, سینے کے پاس دیکھو. جب سے تم نے یہ جملہ کہا ہے کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا, تب سے حسین کے سینے کے پاس سے جو تعویذ قبر ہے اس میں سے ایک سوراخ ہوا اور خون کا فوارہ مسلسل بہ رہا ہے. اگر تم 2 جملے اور پڑھتے تو قیامت آ جاتی. سید مہدی کو غش آ گیا, خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا آئی ہے. اے دکھیا شہزادی, کیا مجھ سے مسائل پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی؟ اے مہدی مازندرانی تم نے صحیح مسائل پڑھے, مگر میں تم سے کہتی ہوں کہ جب بھی میرے مولا میرے لال حسین کی تربت کے پاس مسائل پڑھنا, علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا, میرا حسین برداشت نہیں کر سکتا. ارباب ازا, خون کے آنسو, ایک اور خون کے آنسو بس میں پڑھ دوں اور اس کے بعد مجلس تمام ہے, تاکہ وہ وقت بھی, ابھی میرے پاس 5 منٹ اور ہیں. ارباب ازا, اب یہ 5 منٹ میں 2 منظر, ورنہ میں ایک پڑھ دیتا, ایک منظر پیش کرتا ہوں. میرا چوتھا امام بعد کربلا جب گیا, آپ روتے ہیں کتنی دیر کے لیے؟ 40 سال میرا چوتھا امام رویا ہے. عزا خانے میں چوتھے امام کے ذکر پہ مجلس مکمل ہونی چاہیے. 40 سال رویا ہے. اور کس منظر پہ معلوم ہے؟ میرا مولا چوتھا امام جب مدینے میں نکلتا تھا تو دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے, بڑا سا آفتابہ ہے, لوٹا ہے اس میں پانی ہے, اس سے وہ وضو کر رہا ہے. جب وضو کیا تو میرا چوتھا امام امامے کو اتار کے ہاتھوں پہ لیتا ہے, اور اس کے بعد میں جسم میں راشا اور خون کے آنسو ڈاڑیوں پہ گرنے لگے, رونے لگے میرے مولا. ابو خالد نے فوراً امامہ سر سے پھینکا اور جا کے مولا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا یا فرزند رسول, کیا میرے وضو کرنے میں کوئی غلطی تھی؟ کیا مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا؟ میرے چوتھے امام نے کہا تو بالکل درست وضو کر رہا ہے. کہا پھر آپ اس طریقے سے رو کیوں رہے ہیں, خون کے آنسو کیوں رہے؟ میرا چوتھا امام کہہ رہا ہے اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج جتنا پانی, جتنا وافر پانی, جتنا زیادہ پانی تجھے وضو کے لیے فراہم ہے, کاش اتنا پانی مجھے اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو غسل دینے کے لیے مل جاتا. ارباب ازا, یہ ابو خالد کا واقعہ ہے. ایک مولا کا چاہنے والا صحابی ابو منذر
مدائن میں رہتا تھا. بعد کربلا جب مولا زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس ہوئے، ہاں باب اعظم بس ختم ہے مجلس، آخری مرحلہ. جب مولا زین العابدین علیہ السلام میرا چوتھا امام اسیران حرم کے ساتھ مدینہ واپس آیا، ابو منذر نے سنا، پرسہ دینے کے لیے مدینہ آیا. 3 دن قیام کیا، ایک سرائے میں رہا، اور 3 دن بیت الشرف کے پاس آتا تھا پرسہ دینے کے لیے. مجلس ہوتی تھی. خود میرا چوتھا امام مصائب کربلا بیان کرتا تھا. چوتھے امام نے پوری کربلا زندگی بھر 5ویں امام کو، اور 5ویں امام نے پوری کربلا 6ٹھے امام کو پہنچائی ہے. تب ہم تک یہ کربلا آئی ہے. اور جب بھی حج کرنے جائیے گا، جو حجاج گئے ہوئے ہیں، جب وہ فون کریں تو یہ وصیت پہنچائیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا. میں نے عمل کیا، 22 لوگ شیعہ ہو گئے گزشتہ حج میں. اگر آپ عمل کریں، میرا 5ویں امام کی وصیت ہے 6ٹھے امام سے 2000 درہم لے کے دیے تھے 6ٹھے امام کو. جب حج کرنے جانا تو مینا میں میرے جد حسین کی مجلس اعظم منعقد کرنا. حالات چاہے جیسے وہ مجلس کرنا چاہیں گے تو وہاں مجلس ہوگی. ارباب اعظم پوری کربلا ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ ابو منذر کہتا ہے کہ ایک دن میں آیا، مؤذن مسجد نبوی میں اذان دے رہا تھا، اور میں صدر دروازے پہ قدم رکھ رہا تھا. سفید شفاف کرتا پہنے ہوئے تھا، اور جیسے ہی دروازے پہ میں جا رہا تھا کہ میرے کرتے پہ 2 خون کے بڑے بڑے قطرے آ کے گرے. میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اوپر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. میں نے دیکھا کہ پیچھے سے 5ویں امام، جن کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی کل کربلا کے بعد، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام آ رہے ہیں. 5ویں امام سے میں نے پوچھا کہ یہ کس کا خون ہے جو میرے کرتے پہ گرا؟ کیا مدینے کے لوگوں کو ذبیحے کے آداب نہیں پتہ کہ گوسفند کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ چھتوں پہ لے جا کے ذبیحہ کرتے ہیں، خون کے قطرے نمازیوں کے کپڑے پہ آتے ہیں. اب کپڑا ناپاک ہو جائے گا، میں پھر سے جاؤں اور وضو کروں اور طہارت کروں. کتنی زحمت ہو گئی. قسم خدا کی جیسے ہی جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ میرے 5ویں امام نے ننھے ہاتھوں سے ننھا سا امامہ اتارا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، جسم میں راشا، یا ابا عبداللہ کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارا. کہے ابو منذر اپنے جملے واپس لے ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. آ میرے ساتھ چل، یہ کسی گوسفند کے ذبیحے کا خون نہیں ہے. آ میرے ساتھ زینے سے لے کے جو حجرے کی چھت پہ گیا. کہا یہ میرا بابا عابد بیمار سید سجاد امام زین العابدین جب مؤذن اذان کہتا ہے وضو کا پانی رکھا جاتا ہے، کبھی علی اصغر کی پیاس یاد کرتا ہے، کبھی ہائے سکینہ